زبیر جب صبح بیدار ہوا تو اس کے تکیے پر خون کی لکیر تھی، نہ اس کی ناک سے خون بہا نہ کسی زخم سے، جیسے کسی نے تکیے پر انگلی سے کچھ لکھنے کی کوشش کی ہو۔ لکھی عبارت تھی، تم دیکھ لیے گئے ہو۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہے اور آئینے میں اس کی اپنی بجائے کوئی اور دکھائی دے رہا ہے، جس کی پیشانی پر ایک تیسری آنکھ کھلی ہوئی ہے۔ وہ آنکھ آہستہ آہستہ زبیر کی طرف جھکی، پھر زبیر کی آنکھ میں گھس گئی۔ جب زبیر جاگا تو اس کی اپنی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور وہ آئینے کے سامنے کھڑا تھا، حالانکہ وہ سونے اپنے بستر پر گیا تھا۔ زبیر کے کمرے میں ایک دن اس کے دوست فراز نے آ کر کہا، یار تمہاری آنکھوں میں کچھ عجیب ہے، وہ تیسری آنکھ جیسی لگتی ہے۔ زبیر آئینے کے سامنے گیا اور اسے لگا اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ ماتھے پر کچھ دھندلا سا ہل رہا ہے، وہی آنکھ جو خواب میں اسے نظر آتی تھی۔ اس رات زبیر نے پہلی بار کسی اور کی سوچیں سننا شروع کی۔ وہ کمرے میں بیٹھا تھا مگر ہاسٹل کے دوسرے کمروں کی باتیں سن سکتا تھا، لوگوں کی سانسیں، ان کے راز، ان کے خوف، اور ہر بار جب وہ اپنی تیسری آنکھ ہی بند کرنے کی کوشش کرتا، اسے ایک دردناک آواز سنائی دیتی، میں اب تمہاری روح میں ہوں۔ انجام، زبیر کی شخصیت بدلنے لگی۔ وہ ہنستا تھا مگر بغیر احساس کے، وہ گم سم ہو گیا، کبھی کبھار خود سے باتیں کرتا۔ ایک دن وہ اچانک غائب ہو گیا، بس ایک نوٹ چھوڑا، تیسری آنکھ بند نہیں ہوتی، اسے صرف دوسرا شکار دیا جا سکتا ہے، اور اب تم نے یہ کہانی سن لی ہے، اب تمہاری باری ہے، آئینہ مت دیکھنا۔ کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا خواب آیا ہے جس نے حقیقت بننے کا آغاز کیا ہو؟